نہ ایک پل بھی تمہارے بن رہا جائے چلے جانا، میرے دل کو ذرا سا چین آ جائے چلے جانا۔ یہ میری اشک ٹپکاتی ہوئی آنکھوں کا کہنا ہے، جو ان میں نور باقی ہے چلا جائے چلے جانا۔ خود اپنے ہاتھ سے چھینچا ہو جس نے واسطے اس کے، بہت غمناک ہے پھولوں کا مرجھائے چلے جانا۔ یہی ہے ایک صدا اپنی زبان بے سلیقہ کی، جو دل کا حال کہنا ہے کہا جائے چلے جانا۔ سکھایا وقت نے ہم کو کہ گر مرض محبت ہو تو ہے بے سود اپنے دل کو سمجھائے چلے جانا۔ میرا دل تو فنا کب کا ہوا تیری جدائی میں، میری جاں کو کہیں نہ ہجر کھا جائے چلے جانا۔ تم ہی تو ہو مسیحا، تم مداوا ہر میرے غم کا، یہ دل پہ ختم ہو جب درد کے سائے چلے جانا۔ چلو پہلے سکھا دو ہم کو وہ انداز جینے کا، کہ جس کو سیکھ کے تم بن جیا جائے چلے جانا۔ نہیں دنیا میں کوئی چھاؤں اس سے خوبصورت ہے، تیرا چہرے پہ میرے زلف بکھرائے چلے جانا۔ تو کرتا ہے محبت یا نہیں یہ سوچتے رہنا، ہے کتنا ظلم اپنے دل کو الجھائے چلے جانا۔ بھلے کتنا ہو دل پتھر اسے ہے موم کر دیتا، تیرا آنکھوں سے رم جھم اشک برسائے چلے جانا۔ کسی انسان پہ ہوگا ستم اس سے زیادہ کیا، تیرے دیدار کے طالب کو ترسائے چلے جانا۔ اے حسن بے رحم دل میں جلا کے آگ کے شعلے، تمہارا کام ہے وہ آگ بھڑکائے چلے جانا۔ مجھے معلوم ہے جھوٹے ہیں لیکن مجھ کو عادت ہے، تیرے وعدوں سے اپنے دل کو بہلائے چلے جانا۔ عمل ہے عشق ایسا کہ شروع ہے شوق سے کرنا، اسی پھر کام پہ ہر روز پچھتائے چلے جانا۔ جہاں سب جانتا ہے جب تمہارا دل شکستہ ہے، تو ہے بیکار ٹوٹے دل کو چمکائے چلے جانا۔ نکالو جا کے ویرانوں میں جتنا ہے غبار دل، نہیں سنتا کوئی بے فکر چلائے چلے جانا۔ نظر آتا تیرا چہرہ یہاں ہر شخص میں مجھ کو، میرے گھر کو میری سانسوں کو مہکائے چلے جانا۔ جدا ہو کے بھی میرے 400 احساس ہے تیرا، بہت ہے ظلم رنجیدہ کو تڑپائے چلے جانا۔ یہی ہے ایک تحفظ کا طریقہ سرد راتوں میں، ہوا یادوں کی دے کے دل کو دہکائے چلے جانا۔ تیری یہ ایک ادا معصوم دیوانہ ہے کر دیتی، تیرا چہرے پہ رکھے ہاتھ شرمائے چلے جانا۔ تمہارے حسن کو بے جا نہیں کہتا میں شیطانی، یہی ابلیس کا ہے کام بہکائے چلے جانا۔ ہمارا بے سکوں بے چین دل پہ ہاتھ رکھ لینا، تمہارا پرسکوں بے فکر بل کھائے چلے جانا۔ نہیں معلوم کہ فیصل نڈر ہے یا ہے سودائی، جو دل کی بات ہو بے خوف فرمائے چلے جانا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، کچھ طویل غزل تھی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ اس غزل کا قافیہ جو ہے وہ چلے جانا ہے، تو اس میں نے جو کسی کے جانے سے جو کچھ جو ہیں وہ منسلک چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔
تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی غزل. غزل کا جو مطلب ہے وہ ایک التجا ہے اپنے محبوب سے کہ تمہارے بن راہ جانا جو ہے زندہ رہنا مشکل ہے، تو اس لیے تھوڑا انتظار کر لو اور میرے دل کو جب چین آ جائے تھوڑا تو پھر چلے جانا. تو شعر اس طرح ہے کہ نہ ایک پل بھی تمہارے بن رہا جائے چلے جانا، نہ ایک پل بھی تمہارے بن رہا جائے چلے جانا، میرے دل کو ذرا سا چین آ جائے چلے جانا، میرے دل کو ذرا سا چین آ جائے چلے جانا، نہ ایک پل بھی تمہارے بن رہا جائے چلے جانا، میرے دل کو ذرا سا چین آ جائے چلے جانا. اگلا شعر جو ہے وہ آنکھوں سے متعلق ہے کہ آنکھیں جو ہے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رویا جائے تو انسان کی آنکھوں کا نور یعنی بینائی ختم ہو جاتی. تو یہاں پہ میں نے وہی ذکر کیا ہے کہ میری جو آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آنکھوں میں نور بچا ہے، جو بینائی بچی ہے، وہ ختم ہو جائے تو پھر تم چلے جانا. تو شعر اس طرح ہے کہ یہ میری اشک ٹپکاتی ہوئی آنکھوں کا کہنا ہے، یہ میری اشک ٹپکاتی ہوئی آنکھوں کا کہنا ہے، جو ان میں نور باقی ہے چلا جائے چلے جانا، جو ان میں نور باقی ہے چلا جائے چلے جانا. اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو ان لوگ باغبانی کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جب کوئی پودا یا کوئی پھول مرجھا جاتا ہے تو باغبان پہ کتنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے وہ عمل. تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ مرجھائے چلے جانا کا، ایک تو مرجھانا ہوتا ہے، ایک مرجھائے چلے جانا کا مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے اگر جو ہے ایک باغ میں پھول مرجھاتے چلے جائیں تو اس کا پھر کتنا برا اثر پڑتا ہے کسی باغبان پہ. تو یہاں پہ میں نے اس کا ذکر کیا، یا اس کو تشبیہاً میں نے استعمال کیا، یعنی انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وقت اور توجہ اپنی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور جب ان چیزوں پہ یکے بعد دیگرے وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں جن میں رشتے شامل ہیں، جن میں بہت کچھ اور شامل ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائیں تو اس انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سینچا ہو جس نے واسطے اس کے، خود اپنے ہاتھ سے سینچا ہو جس نے واسطے اس کے، بہت غمناک ہے پھولوں کا مرجھائے چلے جانا، بہت غمناک ہے پھولوں کا مرجھائے چلے جانا، خود اپنے ہاتھ سے سینچا ہو جس نے واسطے اس کے، بہت غمناک ہے پھولوں کا مرجھائے چلے جانا. اگلا شعر جو ہے جس طرح میں نے پیچھے جو ہے وہ آنکھوں کا ذکر کیا تھا کہ آنکھیں التجا کر رہی ہیں، تو اگلے شعر میں جو ہے وہ زبان التجا کر رہی ہے، زبان بے سلیقہ، کیونکہ کچھ جو ہے لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو زبان بے سلیقہ ہے اس کو بات کرنا نہیں آتا. تو یہاں پہ میں نے اپنی زبان کو زبان بے سلیقہ کہا اور یہ کہا ہے کہ جب تک جو دل کی بات جب تک جو کہنی ہے وہ جب تک نہ کہہ دوں تب تک رک جاؤ، تب تک نہ جاؤ. تو شعر اس طرح ہے کہ یہی ہے التجا اپنی زبان بے سلیقہ کی، یہی ہے ایک صدا اپنی زبان بے سلیقہ کی، جو دل کا حال کہنا ہے کہا جائے چلے جانا، جو دل کا حال کہنا ہے کہا جائے چلے جانا، یہی ہے ایک صدا اپنی زبان بے سلیقہ کی، جو دل کا حال کہنا ہے کہا جائے چلے جانا. اگلا شعر جو ہے وہ ایک انسان اپنی زندگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو یہاں پہ میں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ سیکھا ہے وقت کے ساتھ، وقت نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر عشق کا مرض انسان کو ہو جائے تو اس کے بعد دل کو سمجھانا بے معنی ہوتا ہے. دل جو ہے وہ انسان کی منطق یا اس کی دماغ کی جو باتیں ہیں وہ سمجھتا نہیں ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ سکھایا وقت نے ہم کو کہ گر مرض محبت ہو تو ہے بے سود اپنے دل کو سمجھائے چلے جانا، تو ہے بے سود اپنے دل کو سمجھائے چلے جانا. سکھایا وقت نے ہم کو کہ گر مرض محبت ہو تو ہے بے سود اپنے دل کو سمجھائے چلے جانا. اگلا شعر جو ہے وہ جدائی سے متعلق ہے کہ ہجر جو ہے وہ انسان کے دل و جان کو ختم کر دیتا ہے. تو میں نے یہی لکھا ہے کہ میرا دل تو بہت عرصے کا فنا ہو چکا ہے تیرے جدائی میں، تو میری جو زندگی بھی جو ہے وہ کہیں اس میں ختم نہ ہو جائے، تو کچھ دیر رک جاؤ بعد میں چلے جانا. تو شعر اس طرح ہے کہ
میرا دل تو فنا کب کا ہوا تیری جدائی میں، میری جاں کو کہیں نہ ہجر کھا جائے چلے جانا۔ میرا دل تو فنا کب کا ہوا تیری جدائی میں، میری جاں کو کہیں نہ ہجر کھا جائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس میں نے اپنے محبوب کو مسیحا کہا ہے، اپنے ہر درد کا مداوا کہا ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا ہے کہ کیونکہ میرے دل پہ اس وقت درد کے سائے ہیں، تو اور تم ہی میرے واحد مسیحا اور میری ہر درد کا مداوا ہو، تو تم رک جاؤ جب تک یہ درد کے سائے ختم نہیں ہو جاتے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تم ہی تو ہو مسیحا تم مداوا ہر میرے غم کا، تم ہی تو ہو مسیحا تم مداوا ہر میرے غم کا، یہ دل پہ ختم ہو جب درد کے سائے چلے جانا، یہ دل پہ ختم ہو جب درد کے سائے چلے جانا۔ تم ہی تو ہو مسیحا تم مداوا ہر میرے غم کا، یہ دل پہ ختم ہو جب درد کے سائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک التجا ہے محبوب سے کہ پہلے مجھے اپنے بغیر جینے کا طریقہ سکھا دو، اس کے بعد چلے جانا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ چلو پہلے سکھا دو ہم کو وہ انداز جینے کا، چلو پہلے سکھا دو ہم کو وہ انداز جینے کا، کہ جس کو سیکھ کے تم بن جی آ جائے چلے جانا، کہ جس کو سیکھ کے تم بن جی آ جائے چلے جانا۔ چلو پہلے سکھا دو ہم کو وہ انداز جینے کا، کہ جس کو سیکھ کے تم بن جی آ جائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کی زلفوں کی چھاؤں سے متعلق ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی چھاؤں یا سایہ دنیا میں نہیں۔ تو اس کو میں نے اسی طرح اس کو قلم بند کیا اس جو ہے چیز کو کہ نہیں دنیا میں کوئی چھاؤں اس سے خوبصورت ہے، نہیں دنیا میں کوئی چھاؤں اس سے خوبصورت ہے، تیرا چہرے پہ میرے زلف بکھرائے چلے جانا، تیرا چہرے پہ میرے زلف بکھرائے چلے جانا۔ نہیں دنیا میں کوئی چھاؤں اس سے خوبصورت ہے، تیرا چہرے پہ میرے زلف بکھرائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے، جس میں انسان جو ہے خود جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ہر وقت اپنے دل کو اس بات میں الجھائے رکھتا ہے کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، جواب میں دوسرا شخص اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اس کو میں نے ادھر اس طرح لکھا ہے کہ تو کرتا ہے محبت یا نہیں یہ سوچتے رہنا، تو کرتا ہے محبت یا نہیں یہ سوچتے رہنا، ہے کتنا ظلم اپنے دل کو الجھائے چلے جانا، ہے کتنا ظلم اپنے دل کو الجھائے چلے جانا۔ تو کرتا ہے محبت یا نہیں یہ سوچتے رہنا، ہے کتنا ظلم اپنے دل کو الجھائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ آنسوؤں سے متعلق ہے۔ محبوب کے آنسو جو ہیں وہ انسان کا دل جتنا بھی پتھر ہو، جتنا بھی سخت ہو، جتنا بھی فولادی ہو، اس کو نرم کر دیتے ہیں، پگھلا دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر میں نے یہاں کیا کہ بھلے کتنا ہو دل پتھر اسے ہے موم کر دیتا، بھلے کتنا ہو دل پتھر اسے ہے موم کر دیتا، تیرا آنکھوں سے رم جھم اشک برسائے چلے جانا، تیرا آنکھوں سے رم جھم اشک برسائے چلے جانا۔ وہ کتنا بھلے کتنا ہو دل پتھر اسے ہے موم کر دیتا، تیرا آنکھوں سے رم جھم اشک برسائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کے دیدار پہ ہی زندہ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ کسی عاشق کو دیدار کے لیے ترسانا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے زیادہ بڑا ظلم اور کسی انسان پہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ لکھا ہے میں نے کہ کسی انسان پہ ہوگا ستم اس سے زیادہ کیا، کسی انسان پہ ہوگا ستم اس سے زیادہ کیا، تیرے دیدار کے طالب کو ترسائے چلے جانا، تیرے دیدار کے طالب کو ترسائے چلے جانا۔ کسی انسان پہ ہوگا ستم اس سے زیادہ کیا، تیرے دیدار کے طالب کو ترسائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ حسن بے رحم، یہاں پہ میں نے حسن کو بے رحم کہا ہے کہ حسن کا کام یہ ہے کہ یہ دل میں پہلے عشق کا شعلہ جلاتا ہے، عشق کی چنگاری جو ہے وہ
اس میں عشق کی چنگاری سے جو ہے وہ عشق کا شعلہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بھڑکاتا ہے، اس آگ کو جو ہے وہ بڑا کرتا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے حسن کے بارے میں لکھا ہے کہ اے حسن بے رحم دل میں جلا کے عشق کے شعلے، اے حسن بے رحم دل میں جلا کے عشق کے شعلے، تمہارا کام ہے وہ آگ بھڑکائے چلے جانا، تمہارا کام ہے وہ آگ بھڑکائے چلے جانا۔ اے حسن بے رحم دل میں جلا کے عشق کے شعلے، تمہارا کام ہے وہ آگ بھڑکائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے اس غزل کے۔ اس میں میں نے انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات خود کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا علم ہوتا ہے کہ محبوب جو باتیں کر رہا ہے، جو وعدے کر رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنے دل کو بہلاتا ہے اس امید پہ کہ یہ وعدے سچے ہیں، میرا محبوب وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے، جبکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن دل کو بہلاتا ہے اسی خیال سے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے معلوم ہے جھوٹے ہیں لیکن مجھ کو عادت ہے، مجھے معلوم ہے جھوٹے ہیں لیکن مجھ کو عادت ہے، تیرے وعدوں سے اپنے دل کو بہلائے چلے جانا، تیرے وعدوں سے اپنے دل کو بہلائے چلے جانا۔ مجھے معلوم ہے جھوٹے ہیں لیکن مجھ کو عادت ہے، تیرے وعدوں سے اپنے دل کو بہلائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ عشق کے متعلق ہے کہ عشق ایک ایسا عمل ہے جو انسان بڑے شوق سے شروع کرتا ہے لیکن پھر ہر روز اس کام پہ پچھتاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ عمل ہے عشق ایسا کہ شروع ہے شوق سے کرنا، عمل ہے عشق ایسا کہ شروع ہے شوق سے کرنا، اسی پھر کام پہ ہر روز پچھتائے چلے جانا، اسی پھر کام پہ ہر روز پچھتائے چلے جانا۔ عمل ہے عشق ایسا کہ شروع ہے شوق سے کرنا، اسی پھر کام پہ ہر روز پچھتائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ٹوٹی چیزوں کے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ کسی چیز کو خوبصورت دکھانے کے لیے اس کو بہت چمکاتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، لیکن جب سب کو پتہ ہو کہ یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ جو اس کی خوبصورتی ہے صرف ظاہری ہے، یہ چیز ویسے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو چمکانے کا۔ جس طرح ایک گھر جو کہ سب کو پتہ ہو کہ اندر سے اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور خراب ہے سٹرکچر سارا اس کا، تو اس کے اوپر نیا پینٹ کر دیا جائے تو وہ اگر سب کو پتہ ہو کہ گھر کے حالات سٹرکچر کے ٹھیک نہیں ہیں تو وہ پھر پینٹ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی انجان کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اگر سب کو پتہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ میں نے دل کے بارے میں لکھا ہے، اپنے دل کے بارے میں، کہ جب ساری دنیا جانتی ہے کہ شکستہ ہے، دل ٹوٹا پھوٹا ہے، تو پھر اس کو چمکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جہاں سب جانتا ہے جب تمہارا دل شکستہ ہے، جہاں سب جانتا ہے جب تمہارا دل شکستہ ہے، تو ہے بیکار ٹوٹے دل کو چمکائے چلے جانا، تو ہے بیکار ٹوٹے دل کو چمکائے چلے جانا۔ جہاں سب جانتا ہے جب تمہارا دل شکستہ ہے، تو ہے بیکار ٹوٹے دل کو چمکائے چلے جانا۔ اگلا جو شعر ہے وہ یہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے، بلکہ سب سے پسند مجھے مزہ آیا تھا یہ شعر لکھنے میں۔ انسان اکثر آپ شاید فلموں میں بھی دیکھا ہو کہ جو لوگ بہت جب پریشان ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بہت مایوس ہو جاتے ہیں، تو دل کا غبار نکالنے کے لیے وہ خود کو کمرے میں بند کر کے زور سے چیختے ہیں یا گھر کی چھت پہ جا کے زور سے چیختے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی ان کو سن نہیں سکتا اور ان کے دل کا غبار بھی اس طرح نکل جاتا ہے۔ تو اس کو میں نے اس چیز کو اس طرح سے قلم بند کیا ہے کہ نکالو جا کے ویرانوں میں جتنا ہے غبار دل، نکالو جا کے ویرانوں میں جتنا ہے غبار دل، نہیں سنتا کوئی بے فکر چلائے چلے جانا، نہیں سنتا کوئی بے فکر چلائے چلے جانا۔ جہاں نکالو جا کے ویرانوں میں جتنا ہے غبار دل، نہیں سنتا کوئی بے فکر چلائے چلے جانا۔ اگلا جو شعر ہے وہ
اگلے دو اشعار اس چیز سے متعلق ہیں کہ جب انسان کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے پھر بھی وہ محبوب اس کو اپنے چاروں طرف نظر آتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی خوشبو، اس کی یاد، اس کا جو ہے چہرہ آپ کو ہر چہرے میں دکھتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے دو اشعار لکھے ہیں کہ نظر آتا تیرا چہرہ یہاں ہر شخص میں مجھ کو، نظر آتا تیرا چہرہ یہاں ہر شخص میں مجھ کو، میرے گھر کو میری سانسوں کو مہکائے چلے جانا، میری گھر کو میری سانسوں کو مہکائے چلے جانا، جدا ہو کے بھی میرے چار سو احساس ہے تیرا، جدا ہو کے بھی میرے چار سو احساس ہے تیرا، بہت ہے ظلم رنجیدہ کو تڑپائے چلے جانا، بہت ہے ظلم رنجیدہ کو تڑپائے چلے جانا، نظر آتا تیرا چہرہ یہاں ہر شخص میں مجھ کو، میرے گھر کو میری سانسوں کو مہکائے چلے جانا، جدا ہو کے بھی میرے چار سو احساس ہے تیرا، بہت ہے ظلم رنجیدہ کو تڑپائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے یہ جس طرح آپ نے کبھی باربیکیو کیا ہو تو جس طرح وہ کوئلوں کو دہکانے کے لیے ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ جو تیری یادیں ہیں وہ ہوا کی طرح ہیں جو میرے دل کو دہکاتی، تو جب سرد رات ہو، تنہا رات ہو، شب ہجر شب فراق جو بہت سرد ہو، تو اس میں زندہ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ تیری یادوں سے دل کو دہکایا جائے اور حرارت پیدا کی جائے۔ تو یہی اس شعر میں لکھا ہے کہ یہی ہے ایک تحفظ کا طریقہ سرد راتوں میں، یہی ہے ایک تحفظ کا طریقہ سرد راتوں میں، ہوا یادوں کی دے کے دل کو دہکائے چلے جانا، ہوا یادوں کی دے کے دل کو دہکائے چلے جانا، یہی ہے ایک تحفظ کا طریقہ سرد راتوں میں، ہوا یادوں کی دے کے دل کو دہکائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک معصوم ادا ہوتی ہے جس میں جو حسین ہوتا ہے یا حسینہ ہوتی ہے وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیتا ہے، تو یہ ایک بڑی معصوم سی ادا ہے جس پہ اکثر لوگ جو ہیں فدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے تیری یہ ایک ادا معصوم دیوانہ ہے کر دیتی، تیری یہ ایک ادا معصوم دیوانہ ہے کر دیتی، تیرا چہرے پہ رکھ کے ہاتھ شرمائے چلے جانا، تیرا چہرے پہ رکھ کے ہاتھ شرمائے چلے جانا، تیری یہ ایک ادا معصوم دیوانہ ہے کر دیتی، تیرا چہرے پہ رکھ کے ہاتھ شرمائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے۔ ابلیس جو ہے جو شیطان ہے اس کا کام ہے بہکانا، وہ خود کچھ نہیں کرتا، خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے جو ہے وہ غلط کام نہیں کرواتا، بہکاتا ہے، صرف آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے اور غلط کام کرواتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ جو محبوب کے حسن ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ بھی بہکاتا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے، تو اس کو میں شیطانی کہتا ہوں، تو غلط نہیں کہتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہارے حسن کو بے جا نہیں کہتا میں شیطانی، تمہارے حسن کو بے جا نہیں کہتا میں شیطانی، یہی ابلیس کا ہے کام بہکائے چلے جانا، یہی ابلیس کا ہے کام بہکائے چلے جانا، تمہارے حسن کو بے جا نہیں کہتا میں شیطانی، یہی ابلیس کا ہے کام بہکائے چلے جانا۔ اگلا جو شعر ہے وہ محبوب سے متعلق ہے کہ اکثر محبوب جو ہے وہ بے فکر اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ جو عاشق ہے وہ بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، تو اس کا دل بھی بے چین بے سکون ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارا بے سکون بے چین دل پر ہاتھ رکھ لینا، ہمارا بے سکون بے چین دل پر ہاتھ رکھ لینا، تمہارا پرسکون بے فکر بل کھائے چلے جانا، تمہارا پرسکون بے فکر بل کھائے چلے جانا، ہمارا بے سکون بے چین دل پر ہاتھ رکھ لینا، تمہارا پرسکون بے فکر بل کھائے چلے جانا۔ اگلا شعر جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں میں نے خود کو جو ہے کہا ہے کہ یا تو فیصل بہت نڈر ہے یا سودائی ہے۔ جو ہوتا ہے نا بہادری اور پاگل پن، اس میں بہت ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ عموماً جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہوتی، تو اور کچھ لوگ ویسے ہی بہادر ہوتے ہیں، تو بائی نیچر بہادر ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں نے لکھا کہ فیصل کا یہ نہیں پتا کہ وہ بہادر ہے یا سودائی ہے، پاگل ہے، کیونکہ وہ دل کی جو بات ہو وہ بے خوف کہہ دیتا ہے۔
تو شعر اس طرح ہے کہ نہیں معلوم کہ فیصل نڈر ہے یا ہے سودائی، نہیں معلوم کہ فیصل نڈر ہے یا ہے سودائی، جو دل میں بات ہو بے خوف فرمائے چلے جانا، جو دل میں بات ہو بے خوف فرمائے چلے جانا، نہیں معلوم کہ فیصل نڈر ہے یا ہے سودائی، جو دل میں بات ہو بے خوف فرمائے چلے جانا، نہ ایک پل بھی تمہارے بن رہا جائے چلے جانا، میرے دل کو ذرا سا چین آ جائے چلے جانا۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔